الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کا دینی جذبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانے میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزاریں گے تو اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ، ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، اور خود پانی کے مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشک کے رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کے جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئی۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہاں مجمتا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی اور واپس آ گئی۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں، ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لے، اس لیے گئی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اس پر گھاس دانہ ڈال کر اون کو کھلا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا یعنی بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اس واقعے کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے گھر کا کام کاج کرنا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ایک عمل بتانا، یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ آج کل کی عورتیں بھی اگر اس عمل کو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دن کی تکن کو دور فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے فائدے کے اندر علماء نے لکھا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکے۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے،
دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر یہ بھی 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اوپر جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ سونے کی حالت میں ہے، اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اس کے ساتھ آیا ہے۔ تو تمام سامعین اکرام سے میری درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اور اعلیٰ اور افضل ناموں کو نماز کے بعد اور سونے کے بعد اپنے اعمال کے اندر داخل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔